ہمارے نیکسٹ اسپیکر، نیکسٹ مقرر شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کافی مشہور ویب سائٹ کے بانی و صدر ہیں ایسک اسلامپیڈیا. آپ لوگ اس پہ وزٹ کریں انشاءاللہ تعالی. کافی کنٹینٹ اس میں اویلیبل ہے ان مور دین 50 لینگویجز، 50 لینگویجز سے زیادہ لینگویجز میں ترجمہ کیا گیا ہے. اسلام کی کافی انفارمیشن اس پر موجود ہے. askslampedia.com ضرور آپ لوگ وزٹ کریں. میں دعوت دیتا ہوں شیخ ارشد بشیر مدنی کو کہ وہ آئیں انشاءاللہ تعالی اور ہمیں ان کی اس عنوان قرآن کو سمجھنے کے 8 نقطے پر درس دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں. بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے حکام دولت امارات کے مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے. مرکز المنار کے ذمہ داروں کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. سامعین میں موجود علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حل فرما دے. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے بیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، عنوان ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے 8 مرحلے. 8 اسٹیپس، 8 اسٹیجز، یعنی آپ کو یہ 8 مرحلے پار کریں گے تو تب جا کر آپ کو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اس ٹاپک کو لینے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ درس قرآن اٹینڈ کرتے ہیں، تفسیر قرآن کی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، یا کوئی آپ کلپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے فہم کی، تفسیر کی، کوئی بھی اگر آپ کلپ دیکھتے ہیں یا اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں کہ یہ تفسیر کرنے اور یہ ترجمہ پیش کرنے کے کیا یہ شخص اہل ہے یا نہیں، ایلیجبل ہے یا نہیں ہے. آپ کو چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو علم بہت ہی سوچ سمجھ کر لینا ہے، کیونکہ آپ نے اگر غلط علم لے لیا تو اس کے بھٹکنے کے ذمہ دار آپ ہوں گے. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ صحیح علم حاصل کریں. آپ کہیں پر بھی درس قرآن سنتے ہیں یا تفسیر قرآن سنتے ہیں تو آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ شخص یہ 8 پوائنٹس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے. اگر یہ شخص، اگر یہ تحریک، اگر یہ قرآن، اگر یہ کتاب، اگر یہ ویڈیو، اگر یہ کلپ یہ 8 پوائنٹ پر پورا نہیں اتر رہی ہے تو آپ کے پاس ایک کوشچن مارک پیدا ہونا چاہیے. آپ جانچ کر علم لیں. جیسے ایک میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہاں پر اس کو جانچا جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ 8 پوائنٹ آپ کے لیے ایک میٹل ڈیٹیکٹر کا کام کریں گے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں ڈیسیشن میکنگ پیدا کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو ٹھوک کر لینے کی صلاحیت پیدا ہو انشاءاللہ، چیک کر کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو انشاءاللہ. یہ 8 مرحلے قرآن مجید آپ کھولتے ہیں تو پہلا مرحلہ آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ مأثور. پہلا نقطہ کیا ہے؟
معثور، قرآن مجید کو آپ سمجھیں گے، معثور کا مطلب ہوتا ہے ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ والتابعین وتابعی تابعین تابعی التابعین، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں کیا کہا۔ پہلے آپ کا کنسرن یہ ہونا چاہیے، میں نے کیا سوچا۔ کوئی آدمی اگر آپ کے پاس قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی عقل اور عربی لینگویج لے کر، اور آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں بھئی ان کی عربی لینگویج بہت اچھی ہے لہٰذا میں قرآن مجید ان سے سمجھوں گا، آپ خطرے میں ہیں، آپ اپنے ایمان سے کھیل رہے ہیں، آپ اپنی آخرت سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ معثور، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کیا وہ یہ شخص اس کو پڑھ رہا ہے؟ کیا یہ کتاب اس کا حوالہ دیتی ہے؟ کیا یہ تفسیر ہمیں وہاں لے جا کر کنیکٹ کرتی ہے، یا یہ کہ یہ شخص اپنے آپ سے کنیکٹ کروا رہا ہے؟ عربی لغت، عقل، فلسفی، منطق، سائنس، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آیت اس آدمی کا اپنا بتایا ہوا، اس آیت میں یہ آدمی اپنی طرف سے بتا رہا ہے؟ تو معثور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ اس آیت کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے بتلایا، صحابہ کرام نے پھر تابعین کو کیسے بتلایا، تابعین نے تبع تابعین کو کیسے بتلایا، یہ آپ کے ذہن میں پہلا کوشچن آنا چاہیے، پہلا پوائنٹ، جس کو کہتے ہیں معثور۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ سعودی عرب کے ایک بہت جید عالم ہیں، وزارت الشؤون الاسلامیہ کے وزیر، منسٹر ہیں، اور مجمع الملک فہد سے جو مصحف المدینہ فی الوقت مصحف قرآن مجید اگر آپ کسی پر اعتبار کرتے ہیں تو مصحف المدینہ ہے، مجمع الملک فہد، آپ شیخ صالح آل الشیخ کی نگرانی میں مصحف پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو کر۔ یعنی مطلب یہ کہ قرآن مجید جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مصحف تھا، اس مصحف کی کاپیاں مصحف مجمع ملک فہد سے جو چھپ رہی ہیں آفیشیل لیول پر، اس کی نگرانی کرنے والے شیخ کا نام ہے شیخ صالح آل الشیخ۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں تفسیر قرطبی کیا ہی پیاری تفسیر ہے، تفسیر آلوسی یعنی روح المعانی کیا ہی پیاری تفسیر ہے، لیکن عام انسان اور طالب علم کو چاہیے کہ وہ یہ تفسیر نہ پڑھے جب تک کہ وہ تفسیر معثور نہ پڑھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام آدمی طالب علم جب تفسیر شروع کرتا ہے تو پہلے تفسیر قرطبی نہ پڑھے، پہلے تفسیر آلوسی نہ پڑھے، آپ اردو کے اندر وہ تفسیریں نہ پڑھے جو تفسیر علماء کرام نے خلاصے کے طور پر لکھے۔ پہلے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ تفسیریں پڑھے جس کے اندر سند کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، جیسے تفسیر طبری ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں 40,000 سندیں بتائی ہیں۔ اگر مان لیجئے ایک تحقیق کے مطابق 6,666 آیتیں، ایک تحقیق کے مطابق، ایک ریسرچ یا گننے کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب 40,000 تفسیر کی سندوں کا مطلب یہ نکلا کہ لگ بھگ اگر آپ 6,000، 12,000، 24,000، یعنی آپ دیکھیں تقریباً 6 گنا زیادہ جو ہے تفسیری روایتیں، تفسیری سندیں، 40,000 سندوں میں 40,000 تفسیر کے نکتے امام طبری رحمت اللہ علیہ نے بتائے، تو 40,000 سندیں ہیں۔ لیکن تفسیر طبری میں ضعیف روایتیں، نان آتھینٹک روایتیں بھی آگئے، کیونکہ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ نہیں کیا جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ میں اس میں جو بھی جمع کروں گا آتھینٹک جمع کروں گا۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ نے جب جمع کیا تو انہوں نے صحیح اور نان آتھینٹک سب جمع کر دیا،
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے محقق ہیں. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر انہوں نے آتھینٹک اور نان آتھینٹک کو بانٹ دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو آتھینٹک ہے اس کو لے کر جمع کیا. 90% کامیابی ملی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو 90% کامیابی مل گئی. اب دارالسلام کی طرف سے التہذیب المنیر، اردو دان جو ہمارے اردو جاننے والے بھائی ہیں، تفسیر طبری عربی میں ڈائریکٹ پڑھنا مشکل ہے، تفسیر ابن کثیر عربی میں ڈائریکٹ پڑھنا مشکل ہے، تو اس کا اردو میں ترجمہ ہے. تفسیر ابن کثیر کا اردو میں ترجمہ ہے، اور اس تفسیر ابن کثیر میں بھی بعض سندوں پر جو تحقیق نہیں ہوئی تھی، وہ تحقیق کرنے کے بعد کتاب آئی ہے 6 جلدوں میں، التہذیب المنیر، 6 جلدوں کے اندر. اردو والے، اردو دان حضرات کے لیے آسانی کے لیے آپ اپنے گھر میں التہذیب المنیر خرید کر رکھیں. تفسیر احسن البیان آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو پہلے آپ کو وہ تفسیریں جس کے اندر سند نہیں ہوتی ہے، ان تفسیروں سے پہلے آپ کو جس کے اندر سند ہوتی ہے وہ تفسیریں آپ کو پڑھ لینی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ تفسیر قرطبی پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ تفسیر آلوسی پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو صحیح غلط میں ایک فرق، ایک پہچان مل جائے گی. اگر ایک مختصر ایک آدمی شروع کرنا چاہتا ہے تو تفسیر احسن البیان بڑی پیاری تفسیر ہے، آپ اس سے شروعات کر سکتے ہیں. اپنے گھر میں تفسیر احسن البیان رکھ سکتے ہیں، یا سعودی عرب سے جو ترجمہ پلس تفسیر چھپ رہا مجمع الملک فہد سے، آپ اپنے پاس وہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم کو تفسیر کرتے وقت پر یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر یہ نقطہ، شیخ محمد بازمول سعودی عرب کے ایک اور جید عالم ہیں، انہوں نے یہ بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. آپ کو 3 طریقے سے تفسیریں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو 3 طریقے سے قرآن مجید کا فہم ملے گا، تفسیر ملے گی آپ کو. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کبھی قولی کہیں گے، آپ کا ورڈ ملے گا، یا تو آپ کا ایکشن ملے گا، یا تو آپ کے اپروولز، اس کو کہتے ہیں قولی، فعلی، تقریری. یعنی قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا، اس بارے میں کیا، اس آیت کے بارے میں کیا کہا، آپ کو ملتا ہے تفسیروں کے اندر. مثال کے طور پہ سورہ انعام، سورہ نمبر 6، آیت نمبر 82 نازل ہوئی. اس کے اندر آیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے ایمان میں ظلم گڑبڑ نہیں ہوا، یعنی ظلم سے پاک، ایسا ایمان جو ظلم سے پاک ہو، ویسا ایمان چاہیے. صحابہ کرام ڈر گئے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایونا لم یلبس ایمانہ بظلم، ایسا کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم نہ کیا ہو. صحابہ اکرام یہ سمجھے، حالانکہ وہ عربی جاننے والے تھے، تو صحابہ اکرام نے یہ سمجھا یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، یعنی اتیاچار کے معنی میں انہوں نے لیا، بھئی ایک آدمی دوسرے آدمی پہ ظلم کرتا ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے تو ایک دوسرے پہ ظلم ہو جاتا ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو بس اس کا ایمان پکا نہیں ہوا، آخرت میں اس کو امن نہیں ہے، نہ اس کو ہدایت ملے گی. ڈر گئے صحابہ اکرام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اکرام، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. یہاں پر ظلم سے مراد، اس آیت میں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 13، 14، 15 میں بتایا گیا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی اگر ایک ایمان لانے کے بعد ایمان لانے والا اگر شرک کرتا ہے تو ایمان لانے کے بعد بھی وہ تباہ ہو جائے گا، اور اس نے شرک کیا. یہاں پر ظلم کا معنی شرک ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا
کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کی اور آیتوں پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام عربی جاننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب لے رہے، کیا ایکسپلین کر رہے ہیں، اس پر صحابہ اکرام اہتمام کرتے تھے، اس کو امپورٹنس دیتے تھے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ عربی زبان مجھے آ جاتی ہے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اسی طرح تابعین، ان کے اقوال پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، اگر ان کے اقوال وہ پیش نہیں کر رہا ہے تو ایسے وقت پر آپ ایسی تفسیروں سے دور رہیں، کیونکہ صحابہ اکرام نے بھی دعویٰ نہیں کیا صرف عربی لینگویج کی بنیاد پر یا آدمی عقل کی بنیاد پر اگر کچھ پیش کر رہا ہو اور سندوں کا اہتمام نہیں کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے سے وہ تفسیر پیش نہیں کر رہا ہے، تو آپ کو وہاں پر ساودھان رہنا پڑے گا، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور معثور عن صحابہ، صحابہ اکرام سے معثور ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ اکرام کون تھے؟ صحابہ اکرام کانوا افضل هذه الامہ، ان کا مقام کیا ہے؟ وہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ تھے۔ اعمقهم علما ابرها قلوبا، دل کے بڑے نیک تھے وہ لوگ، ان سے اگر آپ علم لیتے ہیں نا اس کے اندر کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ان کے دل بھٹکے ہوئے نہیں تھے بلکہ ہدایت والے تھے، ابرها، بڑے نیک لوگ تھے دل کے اعتبار سے۔ اعمقها علما، علم کے اعتبار سے بڑی گہرائی تھی، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور وہ تکلف سے پاک تھے، کوئی بناوٹی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں فَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، ان سے علم لیا کرو، ان سے علم لیا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بغوی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 137 میں، اگر تم کو ہدایت چاہیے، ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کہاں ملے گی؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ اپنے آپ کو جو بھی تفسیریں پسند آ جائے، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ٹکرا رہی ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں۔ دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ ایمان لانے والے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ اکرام، تم نے جیسے ایمان لایا اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو وہ ہدایت پر ہے۔ ہدایت پر کب ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ اگر نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تب تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اگر قرآن کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے پیش کرنا شروع کرے گا، ڈسپلن اگر توڑے گا تو یہ امت کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مسلمان پورے الگ الگ فرقے میں بٹ کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ان سب کے لیے کافی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کوئی ہدایت آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے راستے سے بھٹک کر کسی اور راستے پر جانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر مومنین کون تھے؟ قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر مومنین صحابہ اکرام، جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر جائے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی اور راستے پر، صحابہ کے راستے سے نہیں سمجھتا، صحابہ کے طریقے پر نہیں سمجھتا، اپنے اپنے طریقے سمجھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم اس کو اسی راستے سے پلٹا کر جہنم میں پھینک دیتے۔ ہم کو صحابہ کے راستے پر آنا پڑے گا قرآن مجید کو سمجھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنے طریقے سے نہیں سمجھیں گے، قرآن مجید کا حکم ہے،
قرآن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا ہے اور بیان بھی اتارا، دو وحی نازل ہوئی. ایک وحی کو لیں گے دوسری وحی کو چھوڑیں گے تو بھٹک جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے وحی نازل کیے؟ دو وحی نازل کی، وحی قرآن اور وحی بیان. قرآن اللہ کا کلام ہے اور بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپلینیشن ہے. دلیل سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس قرآن مجید کو اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ ایکسپلین کر دے، سمجھا دے لوگوں کو اس قرآن مجید کے آیتوں کے بارے میں، اس قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو آپ سمجھا دے. قرآن مجید نے یہ نہیں کہا لِتُعْتِيَ النَّاسِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک پوسٹ مین ہیں، آپ کا کام ہے جیسے پوسٹ مین آتا ہے خط ڈراپ کر کے چلا جاتا ہے، آپ ایک پوسٹ مین نہیں ہے. لِتُعْتِيَ النَّاسِ نہیں کہا گیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، دے دو نہیں کہا رہا، قرآن میں سمجھا دو. سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس آیت کے اندر کہہ رہے اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، معلم، ٹیچر کلاس میں آ کر بورڈ پر فارمولا لکھ کر چلا جائے، بچے حیران ہو جائیں گے، خالی فارمولا لکھ کر چلے گئے تو کیا کلاس ختم ہو جائے گی؟ نہیں، جب تک وہ فارمولا ٹیچر سمجھائے گا، اپنی زبان میں سمجھائے گا، مثالیں دے کر سمجھا جائے گا، جب تک بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک اس کو ٹیچر نہیں کہا جائے. ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو سمجھائے. کلاس میں ٹیچر آ کے بک دے کے چلا جائے گا، اس کو ٹیچر نہیں کہتے. سلیبس آتا ہے دیتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا معلم، یعنی ٹیچر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی اتارا ہے، اور یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں اتارا ہے. مسلمان بڑے عجیب ہے، کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے. آپ نے ایک وحی پر ایمان لایا، دوسرے وحی پر ایمان کب لاؤ گے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن میرے لیے کافی ہے تو گویا کہ اس نے ایک وحی کا انکار کیا جو کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کہ آیت نمبر 15 16 17 18 اور 19 لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اتارنے کی بھی ذمہ داری ہماری، بیان کی حفاظت کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بھی حفاظت کی اور بیان یعنی ایکسپلینیشن احادیث. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کرتے قول کے ذریعے سے، کبھی جو الفاظ کے ذریعے سے ایکسپلین کرتے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کے ذریعے سے ایکسپلین نہیں کرتے بلکہ اپنے ایکشن کے ذریعے سے قرآن مجید کا ایکسپلینیشن کرتے. اس کو کہتے ہیں بیان، پہلے وہ کہتے ہیں بیان قولی. بیان قولی مانے ورڈ سے آپ نے ایکسپلین کیا قرآن کا، یعنی یہاں پر ظلم سے مراد آپس کا ظلم مراد نہیں بلکہ یہ شرک مراد ہے. دوسرا کو تھا بیان عملی. بیان عملی مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اقیم الصلاۃ قرآن مجید میں حکم آیا. اب صلاح کے معنی کیا ہے؟ صلاح کا ایک معنی ہے آگ بھڑکانا، مطلب آگ بھڑکا کے اس میں چلے جائیں گے آپ. صلاح کا ایک معنی ہے پیچھے جو پیٹھ سے لے کر ران تک جو رگے جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں سلوائن. اس کا مطلب کیا؟ ناشنا ہے، مطلب اس کو حرکت دینا. کیا معنی ہے؟ صلاح کے 8 معنی، عربی زبان میں صلاح کے 8 معنی. اب یہاں پر صلاح سے مراد کیا ہے؟ اب جب آپ صحیح بخاری کھولتے، صحیح مسلم کھولتے، کتاب الصلاح 200 حدیثیں 300 حدیثیں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے اتم الصیام الی اللیل، روزہ رکھو. ابھی روزہ کیسے رکھیں گے؟ آپ صحیح بخاری کھولتے ہیں، صحیح مسلم کھولتے، صوم کا چیپٹر 200-300 حدیثیں آپ کو روزے سے متعلق. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو. اب میں حج اور عمرہ پورا کیسے کروں؟ تو قرآن مجید میں ہے، کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھتے ہیں آپ، اس میں کتاب الحج سے ریلیٹڈ 200-300 احادیث آئیں گے. اگر آپ صحیح بخاری پڑھ رہے کتاب الطہارہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کرے فَاتَّطَہَّرُوا، طہارت حاصل کیا کرو. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وضو کا حکم دے رہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا، وضو کا حکم. اب میں وضو کیسے کروں گا؟ یہ طہارت حاصل کیسے کروں گا؟ میں یہ غسل کیسے کروں گا؟ یہ میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ یہ میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ یہ حج کیسے کروں گا؟ تو آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم جب آپ پڑھتے ہیں تو محدثین نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی ہے پورا ڈسکرپشن بتایا ہے، روزہ کیسے رکھا، حج کیسے کیا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کی، ترکہ کیسے آپ نے دیا، حدود کیسے نافذ کیا آپ نے، حکومت کیسے سنبھالی آپ نے، بیوع کے یعنی کہ بزنس کے ٹرانزیکشن آپ نے کیسے کیے، نظر کس کو کہتے ہیں، قسم کس کو کہتے ہیں، پورے مسائل کو محدثین نے پوری دنیا میں سفر کر کے اس زمانے ایک ایک حدیث چنی. اگر آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر پڑھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہے. آپ نے عمل کیا، نماز کے مطلب کو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہاں پر اقیموا الصلاۃ اور یہاں پر آگے 200 احادیث. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہاں پر آیا کہ تم حج اور عمرہ پورا کرو. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تم سے نہ ملوں. اس کا مطلب نکلا جو آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں تو اس نیت سے پڑھیے کہ یہ تفسیر ہے. لوگ کہتے ہیں تفسیر کی کتاب ابن کثیر ہے، یہ تو بہت بات کی ہے، اس سے پہلے صحیح بخاری تفسیر ہے، صحیح مسلم تفسیر ہے. ارے وہ تو کیسے تفسیر ہے بھئی؟ جب نماز پڑھیں گے آپ کو تو اقیم الصلاۃ سمجھ میں آئے گا، جب آپ صوم پڑھیں گے زکوٰۃ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن مجید کے الفاظ سمجھ میں آئیں گے. جب آپ احادیث پڑھیں گے تو گویا کہ احادیث کو آپ کوئی الگ چیز ہے سمجھ کے مت پڑھیے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں تفسیر عملی، تفسیر قولی، تفسیر عملی. تیسرا ہوتا ہے تفسیر خلقی. تفسیر خلقی کا مطلب یہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا صحیح الادب المفرد کے حوالے کے مطابق، حدیث نمبر 234، آسان حوالہ ہے، 2 کے بعد آتا ہے 3، 3 کے بعد آتا ہے 4، 234 234. صحیح الادب المفرد میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سئلت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت پڑھ رہے، جیسے مہدی رزق اللہ، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے کتاب لکھی صحیح السیرہ النبویہ، سیرت پر آتھینٹک کتاب ہے. تو مہدی رزق اللہ، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ نے جو سیرت پر کتاب لکھی ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں سیرت پڑھیں تو سیرت پڑھتے وقت پر آپ یہ نیت سے پڑھیے کہ یہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی اخلاقی باتیں آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آپ نے جو ڈیمو دیا، ڈیمونسٹریشن وہ ہے. تو اخلاق پڑھنا ہے، سیرت، عملی تفسیر احادیث کی اور تفسیر کی کتابیں. اس طریقے سے آپ، یہ پہلا مین نقطہ ہے. باقی کے نقطے تو الحمدللہ آپ آسانی سے پورے کرتے ہیں، لیکن اکثر غلطی یہاں پر ہو جاتی ہے. اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دیا. نہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے معنی سکھانے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے.
یہ پہلا نقطہ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے تفسیر کہ دلالت الکلمہ. جو ورڈ ہوتا ہے ڈکشنری میں آپ چیک کرتے ہیں، اس وقت تک آپ قبول مت کیجئے جب تک کہ سلف اس بارے میں کیا کہتے. میں نے ڈکشنری سے معنی سمجھا ہے، کیا سلف نے اس کو یہی معنی لیا ہے یا نہیں لیا. جتنے بھی آپ کے پاس فتنے آتے ہیں تو آپ کو چیک کر لینا پڑے گا. بہت سارے مشنریز آتے آ کر کہتے ہیں یہاں پر وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْ. دیکھیں کلمہ قرآن مجید میں آیا کلمہ کا معنی ورڈ، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ورڈ ہے. تو ہم کہیں گے یہاں پر کلمہ سے مراد کیا ہے. کلمہ مصدر کبھی جو ہے مفعول کے معنی میں آتا ہے، جیسے خلق کہہ کر مخلوق مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر کلمہ نہیں، کلمے کا اثر مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کن کلمہ کہا، اس کن کلمہ کا اثر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. یہ کن کا اثر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ورڈ نہیں. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ جو درمیان میں آپ دیکھتے ہیں الا آتا ہے، من آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حروف. جیسے 17 حروف مشہور ہیں، حروف جر، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مسخلا ربا حاشا من عدافی عن الا حتی الا. یہ 17 ایسے حروف ہیں قرآن مجید کے ہر صفحے میں آپ کو 5 سے 10 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں. یہ ورڈ آپ کو بار بار آتے ہیں. اس کا معنی اگر آپ سمجھ جائیں گے تو بہت سارے لوگ جو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھٹک نہیں پاتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مشنری نے آ کر کہا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف عرب کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے آپ لوگ تبلیغ کیوں کرتے. اور انہوں نے سوال بھیجے، کہا هو الذی بعث فی الامیین. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں نبی بنا کر بھیجا. امی مانے عرب کے جو امی تھے. تو مشنریز نے کیا کہا، عرب کے لیے بھیجے تھے، آپ لوگ پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کیوں کر رہے ہو. یہ صرف عرب کے لیے، اسلام صرف عرب کے لیے ہے، عجم کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا کہا، دیکھو یہاں پر فی الامیین ہے، عرب میں بھیجا. للامیین لام نہیں ہے، فی ہے، لام نہیں ہے. اگر لام آتا تو معنی ہوتا تھا عرب کے لیے بھیجا. لام نہیں ہے، فار نہیں ہے، ان ہے، ان یعنی عرب میں بھیجا. لیکن ہدی للناس، ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے. سورج نکلتا ہے پوری دنیا کے لیے، لیکن جو اندھا ہوتا ہے، جس کو آنکھ نہیں ہوتی، بیچارہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو اسی طرح قرآن مجید تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے، ہدی للمتقین، متقی فائدہ اٹھاتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ ہے جملہ. ایک جو جملہ ہوتا ہے، اس جملے کو قرآن مجید میں جو طریقے سے فریم کیا گیا نا، اس طریقے سے عرب کے لوگ فریم نہیں کر سکتے، عرب کے لوگ بھی نہیں کر سکتے. کل میں نے اس کی مثال دی تھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. ایک چھوٹا جملہ دیکھنے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قصاص لوگے تو زندگی ملے گی. ایک عربوں سے پوچھا گیا. امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں عربوں سے کہا، آج سے 600 سال پہلے عربوں کو جمع کر کے کہا، تم اگر ہوتے تو یہ جملے کو کیسا کہتے، بھئی قصاص لوگے نا تو زندگی ملے گی. یعنی ایک آدمی نے قتل کر دیا تو اس آدمی کا ظاہر بات ہے قتل کے بدلے میں جو قتل ہوتا ہے، اس کو عربی میں کچھ فریم کرو. تو انہوں نے کہا القتل انفع للقتل، کہا کہ سب سے بیسٹ کم ورڈ میں یہ لا سکتے. تو کہا کہ بھئی اتنے چھوٹے ورڈ میں 2 مرتبہ قتل کا ورڈ آ گیا، القتل انفع للقتل. عرب کے لوگ کوئی بھی ورڈ کو جب تکرار ہوتا، کوئی ریپیٹ ہوتا، تو وہ کہتے کہ بھئی یہ بلاغت کے خلاف ہے. یعنی کہ عربی کا جو آرٹیکولیٹ فارم ہوتا ہے اس کے خلاف ہے. قرآن مجید میں دیکھیے آپ نے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لوگے تو زندگی ملے گی. کم ورڈ میں 8 ایسے اس کے اندر نقطے ہیں. کل انشاءاللہ تفصیلی طور پر علوم القرآن کا میرا سبق ہونے والا ہے، انشاءاللہ 2 گھنٹے آپ کو میں تفصیل سے اس کے اندر بتاؤں گا. میں 5واں نقطہ ہے کہ سیاق و سباق کا خیال کریں. اکثر جتنے بھی اسلام پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں
سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کوٹ کرتے. دیکھو اس کے اندر کہا جا رہا ہے پورے کافروں کو مار دو, تو ان کو آپ کہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 6 پڑھ لو, اس کے بعد کی آیت پڑھ لو. کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے, تو آپ کہیے اس سے پہلے کی آیتیں پڑھ لو. جہاں کہیں پر بھی وہ ہوا معاہم ہے, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آسمان اور زمین کو جاننے والا اللہ تعالیٰ. کانٹیکس پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا, کانٹیکس میں پڑھنا ہے. 6واں نقطہ یہ ہے, ہر سورے کا ایک ہدف ہوتا ہے, ہر سورے کا ایک ہدف ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تفصیل سے میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا علوم القرآن کے درس میں, آپ لوگ ضرور اس میں شریک ہوئیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر ایک کتاب لکھنے کی بھی توفیق دی ہے, اہداف سور القرآن, 700 پیجز کی ہے. تو ایک سورے کا ہدف, آبجیکٹیو کیا ہے, کیسے اس سے ہدایت لے, انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے میں آپ کو کل بتاؤں گا. 7واں نقطہ ہے کہ پورے آیتوں کو اور احادیث کو جمع کر کے معنی نکالیں. بعض وقت کیا کرتے ہیں, ایک آدمی ایک آیت پڑھتا ہے, معنی نکالتا ہے, بھٹک جاتا ہے, اور بھی آیت ہوگی نا, وہ بھی لینا پڑے گا, اور بھی حدیث ہوگی. مثال کے طور پر سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, تمہارے اوپر حرام ہے مردار اور تمہارے اوپر حرام ہے خون. اب ایک آدمی آیت پڑھے گا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ مجھے مردار نہیں کھانا ہے, حدیث پڑھنا پڑے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں اور 2 خون کھائے جانے کے لیے حلال کر دیے گئے. 2 مردار کیا ہے وہ, الحوت والجراد, مچھلی. آپ پانی سمندر سے نکالتے ہیں, پانی سے نکالتے ہیں, مچھلی مر جاتی ہے, اس کو آپ ذبح تو نہیں کرتے نا. اگر آپ نے آیت پڑھ لی اور یہ حدیث نہیں پڑھی, ہمیشہ کے لیے آپ مچھلی سے دور ہو جائیں گے. اسی لیے ایک آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث, پوری آیتیں, پورے احادیث کو سامنے رکھ کر سمجھیں گے, تب جا کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. ایک ہے مچھلی اور دوسرا ہے تڈی, اور 2 خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھائے جا سکتے ہیں, ایک ہے تلی, دوسرا ہے کلیجی. یہ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتا, جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں بیچارے مچھلی سے محروم, جو لوگ حدیث کا انکار کر دیں گے وہ لوگ کلیجی اور تلی سے محروم. آخری جو نقطہ ہے وہ ہے اثر لینا. جیسا کل میں نے اس پر تفصیل سے بتایا تھا کہ صحابہ اکرام, یعنی مطلب ہے کہ ہدایت لینے کی نیت سے پڑھے آپ, اس میں غلطی نکالنا, یا یہ پڑھوں گا تو میں بڑا عالم کہلاؤں گا, اگر یہ پڑھوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کیا نقطے ہیں ان کے پاس, نیت خراب کر کے نہ پڑھے. ہدی للمتقین, تقوی کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے ہدایت لینے کی نیت سے پڑھیں, تب جا کر انشاءاللہ صحیح راستہ ملے گا. دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ 8 مرحلے تھے. تفصیلی طور پر انشاءاللہ میری جو کتاب ہے www.asmadani.com پر اویلیبل ہے علوم القرآن, آپ پڑھنا ہے تو وہاں پر ہی پڑھ سکتے ہیں, یا میرا کل جو ورکشاپ ہے انشاءاللہ اس پہ میں ڈیٹیل سے آپ کو انشاءاللہ 2 گھنٹے اس بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. میں بیان ختم کرنے سے پہلے میں ایک سند سنانا چاہتا ہوں جو مجھ سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک ہے, یعنی جو قرآن مجید ہم تک پہنچا ہے. ہر زمانے میں استاد نے شاگرد کو پڑھاتے میرے تک ایک سند آتی ہے. میں نے جو قرآن مجید تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے, میرے استاد محمد حمید الدین حفظہ اللہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنی والدہ محترمہ عرفانہ بشیر رحمہ اللہ سے. عرفانہ بشیر رحمہ اللہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد سید کلیم اللہ الحسینی سے. سید کلیم اللہ الحسینی رحمہ اللہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام عبدالحق المکی سے. امام عبدالحق المکی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الکاظمی سے. امام الکاظمی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الجریسی سے. امام الجریسی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام المتولی سے. امام المتولی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الطحامی سے. امام الطحامی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام سلمونہ سے. امام سلمونہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے
اپنے استاد امام العبیدی سے. امام العبیدی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الاجہوری سے. امام الاجہوری نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الاسقاطی سے. امام الاسقاطی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام مسعود سے. امام مسعود نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام المزاحی سے. امام المزاحی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام شمس الدین سے. امام شمس الدین نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الشہادہ سے. امام شہادہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الطبلاوی سے. امام الطبلاوی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام زکریا سے. امام زکریا نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام البلبیسی سے. امام البلبیسی نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد المحقق محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ سے. امام محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد عبد الرحمن بن احمد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے. عبد الرحمن بن احمد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد محمد بن احمد الصائغ رحمۃ اللہ علیہ سے. محمد بن احمد الصائغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد علی بن شجاع سحر رحمۃ اللہ علیہ سے. علی بن شجاع سحر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام ابو القاسم الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام ابو القاسم الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد ابو الحسن البلنسی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو الحسن البلنسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا اپنے استاد امام ابو داؤد الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام ابو داؤد الاندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا اپنے استاد ابو عمر عثمان الدانی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابو عمر عثمان الدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا اپنے استاد ابن غلبون رحمۃ اللہ علیہ سے. ابن غلبون رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا اپنے استاد امام الحاشمی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام الحاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام الاشنانی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام الاشنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا اپنے استاد امام النشیلی رحمۃ اللہ علیہ سے. امام النشیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا اپنے استاد امام حفص رحمۃ اللہ علیہ سے. امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تفصیل کے ساتھ حاصل تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے. امام عاصم الکوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے اپنے استاد زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے. زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ حاصل کیا جبرائیل علیہ السلام سے. جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو حاصل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنے والا علم، عمل، دعوت، صبر پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.